رسول نے حرام کرا دیا. کیوں؟ یہ اس کا اختیار ہے کسی چیز کو حلال حرام کرنے کا. اس لیے جو اسے قرار نہیں دیتے ان سے بھی جنگ جاری رکھو. اور تیسری کیٹیگری کیا ہے؟ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ. اور جو اپنے دین کو اب چھوڑ کر دین حق کو قبول نہیں کرتے ان سے بھی جنگ جاری رکھو. یہ کون ہے؟ من الذین اوتوا الکتاب، جن کو ہم نے کتابیں دے رکھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کس کا دین لے کر آئے تھے؟ اللہ کا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس کا دین لے کر آئے تھے؟ اب ان دینوں کا ٹائم ختم ہو گیا. اب یہ دین الحق اللہ نے پسند کر لیا ہے پوری انسانیت کے لیے قیامت تک. اب انہیں بھی اپنے دین کو دین الحق کے طور پر قبول کرنا چاہیے. اس لیے وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ، جو اپنے دین کو اب دین حق نہیں بناتے ان سے بھی جنگ رکھو. کون؟ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جن کو ہم نے کتابیں دے رکھی. ہاں، زبردستی نہیں منوایا جائے گا، کسی شخص کو مجبور نہیں کیا جائے گا تم اسلام قبول کرو. نہیں، اللہ کے نظام کو غالب کر لو. وہ نہیں ماننا چاہتا، اپنے دین کو مذہب بنا کر اَن یُؤْتَ الْجِزْیَةَ عَن یَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ، آج سے جزیہ دے اور اس نظام کے تابع ہو کرے. نظام یہ قانون ہے. یہ کہہ کے نکلے تھے صحابہ؟ کیوں بھائی؟ کیوں نکلے تھے؟ کہتے اللہ کے رسول اپنا کام کر گئے ہیں، اللہ کا دین غائب ہو گیا ہے، اللہ خیر صلاح گزارو زندگی اسی کے تحت میں. نہیں، انہوں نے یہ فرض سمجھا تھا کہ یہ فرض ہمارے ذمے ہے کہ اللہ کے دین کو غالب کیا جائے، اس لیے نکلے. کیوں بھائی؟ انہیں پتا تھا کہ مکے میں ایک نماز پڑھنے سے 1,00,000 کا ثواب ملتا ہے. پتا تھا. پتا تھا مدینے میں ایک نماز پڑھنے سے 1,000 کا ثواب ملتا ہے. اور مدینے کی گلیوں سے انہیں پیار تھا کہ نہیں؟ ہمارے تو جھوٹے پیار ہیں نا، ہمیں بلا لیا مدینے، آپ آؤں جوگا نہیں. انہیں واقعی پیار تھا. کیوں چھوڑا انہیں؟ ساری فضیلتیں چھوڑ کر ہٹ گئے. اس لیے کہ وہ فرض تھا اور یہ فضیلتیں تھیں. اور جب تک فرض ادا نہ ہو فضیلتوں کی کوئی حیثیت نہیں. اچھی طرح فضیلتیں فرض کے ساتھ ہوتی ہیں. فرض ادا ہی نہ ہو، کوئی شخص عشاء کی نماز ہی نہ پڑھے اور ساری رات نفل پڑھتا رہے، کوئی ملے گا؟ کچھ. ہاں، عشاء پڑھ کے پڑھو، سونے پہ سہاگا. تمہیں پتا تھا وہ فرض ہے، اس لیے نکلے تھے. اور کیا جواب دیا تھا جب رستم نے پوچھا؟ اس نے کہا بھائی کوئی آدمی بھیجو، میں بات کرنا چاہتا ہوں. بھیجا گیا ایلچی. اس نے کہا اربو تم پہلے بھی آیا کرتے تھے اور ریڈ کر کے مال لوٹ کر چلے جاتے تھے، اب تم آئے ہو جاتے ہی نہیں، تمہیں کیا ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا دیکھو، پہلے ہم اپنی مرضی سے آتے تھے اور ریڈ کر کے لوٹ کر چلے جاتے تھے. اب کیا ہوا ہے؟ لقد ارسلنا، اب ہمیں بھیجا گیا ہے، خود نہیں آئے. اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے اور اللہ کے رسول نے ہمیں بھیجا. ہم رسول کے رسول ہیں. کس لیے آئے ہیں؟ اب مال لوٹنے کے لیے نہیں آئے. لنخرج الناس من ظلمات الجہالۃ الی نور الاسلام، ہم لوگوں کو اب جہالت کی گمراہیوں سے نکال کر اسلام کی روشنی دینے آئے. ومن جور الملوک الی عدل الاسلام، اور ہم بادشاہوں کے ظلم سے تمہیں نکال کر اسلام کا عدل کا نظام دینے آئے ہیں. اب تو اب اس لیے آئے ہیں کہ اللہ کے دین کو غالب کیا جائے. اور کیا کہ نہیں؟ اور وہ عدل کا نظام لوگوں نے دیکھا، کسی کو جبراً مسلمان نہیں بنایا، اس عدل کے نظام کو دیکھ کر لوگوں نے اسلام قبول کیا. پتہ چلا واقعی. یہاں تک کہ ایک واقعہ
میں سنا دیتا ہوں. ایک دفعہ مسلمانوں کو اپنی کسی جنگی چال کی وجہ سے ایک علاقہ خالی کرنا پڑا، شہر خالی کر کے پیچھے ہٹنا پڑا کسی جنگی ترکیب کی وجہ سے. تو انہوں نے اس شہر کے لوگوں کا جزیہ واپس کر دیا. یہ اپنی رقم واپس لے لو. کیوں؟ یہ لی تھی اس کے عوض کہ تمہاری حفاظت کریں گے. ہم ذمہ دار تھے تمہاری عزتوں کے بھی، تمہارے مالوں کے بھی اور تمہاری جان کے، اس لیے تم سے لیا تھا. آج ہم اس قابل نہیں ہیں کہ تمہاری حفاظت کر سکیں، ہمیں پیچھے ہٹنا پڑا. وہ رو